اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جادو کے بارے میں دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ ہم جادو کے اثرات کا کیوں شکار ہوتے ہیں اور ہم جادو کے کیوں زیر اثر آتے ہیں، اسی کا ہی میں ٹاپک لے کر آگے چلوں گا انشاءاللہ عزیز۔ میرا ارادہ ہے 5-6 ویڈیو کے ساتھ 8 ویڈیو ایسے بناؤں جس میں میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جادو کے علامات، اسیب کے علامات، نظر بد کے علامات اور ہوتی کیوں ہیں وہ سب کچھ میں بیان کر دوں۔ تو اسی ٹاپک کو لے کر میں آگے چلتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سراسر شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی جادو کے اثرات ہوتے ہیں شیاطین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جادوگر جو جادو کرتے ہیں انسانوں پر، وہ شیطانوں کو ہی پہلے اپنے تابعدار بناتے ہیں، یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ اور وہ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے پہلے کفر اختیار کرتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پناہ دے ایسے ایسے گندے کام کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید کو الٹا لکھنا یا ناپاک خون سے لکھنا، یا اس طریقے سے مختلف طریقوں سے وہ شیاطین کو خوش کرتے ہیں۔ پہلے کافر شیاطین جن سے ہوتے ہیں، جو نیک جن ہوتے ہیں ان کو ہم شیاطین نہیں کہہ سکتے، وہ جن ہوتے ہیں وہ جس طرح اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو وہ شیطان نہیں کہا جاتا ان کو، شیاطین وہ جن ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جس طرح ہمارے مسالک ہوتے ہیں ان کے بھی مسلک ہوتے ہیں، ان کے بھی مذہب ہوتے ہیں۔ تو یہ جادوگر جو ان سے ہیں وہ ناپاک کام کر کے جنات کو آپس میں قید کرتے ہیں۔ آپس میں کہہ رہا ہوں، اپنے جادوگر جو ان سے ہیں وہ مختلف عملوں کے ذریعے سے جنات کو اپنا تابعدار بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو جادو کا شکار کرتے ہیں جنات کے ذریعے سے ہی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ جو بندہ جتنا زیادہ بے عمل ہوگا اپنی زندگی کے اندر، نماز نہیں پڑھے گا، ذکر اللہ سے غافل ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اس جادو کا شکار ہوتا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ جادو ہم اپنے اوپر خود ہی کر لیتے ہیں۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا اثر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک ہمسات جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، جو اس کو 24 گھنٹے تلقین کرتا رہتا ہے برائی کی۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب بلوغت کے بعد کتاب کھل جاتی ہے نامہ اعمال کی، تو وہ شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ اختیار کرنا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو مختلف علامات ہوتی ہے جادو کی، جب جادو انسان پر ہو جاتا ہے یا اسیب ہو جاتا ہے یا نظر بد ہوتی ہے، سب کی علامات الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ علامات خواب کی ہوتی ہیں اور کچھ بیداری کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلے جو علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جب اذان ہوتی ہے اس کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی اس کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، جس کا مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، کہ شیطان ہمارے وجود کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح ہمارے وجود کے اندر خون دوڑتا ہے، ہماری نسوں کے اندر جس طرح ہماری وریدوں میں اور ہمارے شریانوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ تو جو کہ وہ شیطان انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کا مفہوم ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پر بھی اللہ کا ذکر پایا جائے گا وہاں پر شیطان بھاگ جائے گا۔ تو جو کہ یہ دو مخالف اور متضاد چیزیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں انسان گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ علامات جو ان سے ہوتی ہے وہ دم کرنے کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب دم کرنے والا جب سامنے آتا ہے تو اس وقت جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، یعنی ہر بندے کی اپنی اپنی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ تو ہوتا سب کچھ یہ شیاطین کی وجہ سے۔ ہاں، جو بندہ مطلب 5 وقت کا نمازی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، وہ اذکار پڑھتا رہے تو اس صورت کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ لبید بن عاصم بن کلاب، یہ یہودی تھا مدینہ منورہ میں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک پر جادو کیا تھا
کسی چھوٹی بچی کو بھجوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منگوائے اور اس پر جادو کر دیا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث درج ہے اور مسلم شریف میں بھی درج ہے۔ اور اس وقت یہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل نہیں ہوئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبادات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی برقرار تھی، وہی بھی اپنے مطابق آتی تھی، سارے نظام زندگی بالکل ٹھیک چل رہے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیسیفک میٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھولنے کا مسئلہ بن گیا تھا، یہ جادو کا اثر ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، اس نے کھجور کے تنے کو بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر جادو کر کے بیچ میں ڈال کے اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور اس کنویں کا نام غالباً زران ہے، کنویں کا نام جو ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی حاجت کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے اس معاملے کا توڑ کر دے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کی طرف ایک فرشتہ اور ایک پاؤں کی طرف فرشتہ آیا، اور ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی بھی اس بندے پر کیا ہوا ہے۔ تو ایک نے کہا جی جادو ہو گیا ہے، پھر پوچھا گیا کس نے کی ہے، اس نے کہا لبید بن عاصم بن کلاب نے کی ہے، یہ یہودی قبیلے کا ایک بڑا جادوگر تھا۔ تو اس نے کہا کہ کہاں پر کیا گیا، اس نے کہا فلاں فلاں کنویں میں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیداری کی حالت میں آئے، جب آپ بیدار ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں سے وہ سارا کچھ نکلوا لیا، اور اس کے اوپر گرہیں لگی ہوئی تھی، جس طرح میں نے کہا تھا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ کہ ہم پناہ مانگتے ہیں گرہ لگا کر پھونکنے والیوں سے، وہ گرہ لگا کر پھونکتی ہیں اس پر جادو کرتی ہے۔ تو کیونکہ اس گرہ لگا کر اوپر جادو کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قل اعوذ برب الفلق والی صورت عطا کی اور قل اعوذ برب الناس والی صورت عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں صورتیں پڑھ کے پانی سے دھوتے جاتے اور گرے کھلتے جاتے، اور جیسے پوری گرہیں کھل گئی تو وہ جادو کا جو اثر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید کی ہے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ لگاتار وہی معوذتین پڑھ کے مجھ پر دم کرتی جائیں۔ تو وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی اس وقت بھی پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فرما رہی تھی۔ مطلب یہ 2 صورتیں ایسی صورتیں ہیں جس کی بندہ پابندی کرے نا تو اس وقت بندہ کسی قسم کا کوئی جادو کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس میں جو بہترین اوقات ہوتے ہیں وہ جو بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اور اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے وجود پر دم کرنا ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پھر پورے جسم پر پھیرنا ہے، پھر 2 مرتبہ پڑھ کے پھر پورے جسم پر پھیرنا ہے، پھر 3 مرتبہ پڑھ کے پھر پورے جسم پر پھیرنا ہے۔ اس کے بعد پھر زور کی نماز میں 1 مرتبہ، عصر کی نماز میں 1 مرتبہ، اور مغرب کی نماز میں پھر 3 مرتبہ، اور عشاء کی نماز میں 1 مرتبہ۔ اور جب ہم اپنے بستر پر جائیں سونے کے لیے تو وہاں پر بھی 3 بار علیحدہ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے۔ تو حدیث میں آیا گیا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مار کے سر سے لے کر جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچے وہاں تک پورے جسم پر پھیر دو۔ 1 مرتبہ دونوں کل پڑھو، پھر پورے جسم پر پھیرو، پھر 2 مرتبہ دونوں کل پڑھو، پھر پورے جسم پر پھیرو، پھر 3 مرتبہ دونوں کل پڑھو، پھر اپنے جسم پر پھیرو۔ یہ صبح سے لے کر شام تک کے جو انسان اعمال کرتا ہے یہ والے، تو اس صورت میں شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس کے وجود میں داخل ہونا تو دوسری بات ہے۔ شیاطین کی 3 قسم کی علامات ہوتی ہیں، نہ وہ 3 قسم کی، ان کی 3 شیاطین کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو ہواؤں میں اٹھتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے جن ہوتے ہیں، وہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہلے تو وہ آسمان کی خبریں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب جو کہ اللہ نے شہاب ثاقب بنا دیے تو جیسے ہی وہ اوپر پہنچتے ہیں تو کوئی دمدار ستارہ اس کے پیچھے لگ کر ان کو جلا دیتا ہے۔ دوسرے جو جن ہوتے ہیں وہ چھوٹے قد والے ہوتے ہیں جس کو بونے بولتے ہیں، اور تیسرے جنات جن سے ہے وہ جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، کالے رنگ کا کتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الکلب الاسود شیطان، کالے رنگ کا کتا شیطان ہوتا ہے، کالے رنگ کی بلی، کالے رنگ کی چڑیا، اور کبا تو ویسے ہی کالا ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ جو جانور عموماً کالے نہیں ہوتے
لیکن وہ کالے رنگ کے آپ کو نظر آتے ہیں. کالے رنگ کا کتا، کالے رنگ کی بلی، کالے رنگ کی چڑیا، یہ جنات اور کالے رنگ کا سانپ، پیور کالے رنگ کا سانپ. اور کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کالے رنگ کا سانپ آپ کو نظر آئے، پہلے اس کو 3 مرتبہ کہو کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر وہ نہ نکلے تو سمجھو یہ سانپ یا جن نہیں ہے، تو پھر اس کو مار دو. اگر وہ جن ہوگا تو وہ وہاں سے نکل جائے گا. تو بہرحال جن گھروں کے اندر یہ جادو یا سیب کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ کالے رنگ کی چڑیاں آتی ہیں، اور جن گھروں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے وہاں پر ان کے گھر کی دہلیز پر عموماً کالے رنگ کی بلیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار ان کا راستہ کاٹ کر نکل جاتی ہے. یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ایک وجہ نہیں ہوتی. جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ نہیں ہے لازمی کہ ہر گھر کے باہر آپ کو اگر کالی بلی مل جائے تو آپ کے ہمارے اوپر جادو ہوگا. اس کو مختلف علامات ہوتی ہے. علامات کے لیے میں اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ العزیز. میں نے ویسے اقسام ایک بیان کی ہیں، تو جو کہ چاہے جادوگر کے ذریعے سے جادو ہو یا ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے خود اپنے آپ کے اوپر شیطان کو حاوی کر لیں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، عبادات میں دل نہیں لگتا، اور جس طرح میں نے کہا ہے اذان سنتے ہوئے دل گھبراتا ہے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے دل گھبراتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دل بوجھل ہو جاتا ہے، سینہ بوجھل ہو جاتا ہے، کندھے بوجھل ہو جاتے ہیں، اور بندہ عبادات کو چھوڑ کے گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بندے کو گناہ کرنے کو بڑا دل کرتا ہے، گانے سننے کو دل کرتا ہے، فلمیں دیکھنے کو دل کرتا ہے، اور اس طرح مختلف گناہ کرنے کو دل کرتا ہے. گناہوں کی کئی اقسام ہیں، تو گناہوں میں خوش رہتا ہے، اور جیسے نیکی کی طرف آتا ہے، جیسے اس ذکر اذکار کی طرف سے آتا ہے جن کے ذریعے سے یہ شیاطین دور ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں نے ایک یوں سمجھے کہ پچھلے ٹاپک کو مکمل کرنے کے لیے میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہماری یہ جو بون آف کنٹینشن ہے یا فساد کی جڑ جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر شیطان کو حاوی ہی کیوں ہونے دیں، کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کرے ہی کیوں. اچھا، اب نا میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے جہاں تک میرا نالج کام کرتا ہے کہ یہ معوذتین اتاری گئی تھیں اصل میں امت کے لیے، کہ ہماری امت جو کہ بعد میں اس کا شکار ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی جادو کا اثر وجود تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جادوگر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے تھے، اور اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں جو شیاطین، ویسے تو جن سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں قید ہوتے تھے، تو وہاں پر ہاروت اور ماروت 2 فرشتے آئے، تو ان کا واقعہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو اس وقت بھی شیاطین موجود ہوتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ جادو ٹونا سیب یہ بڑا عام تھا وہاں پر. اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو علم نجوم اپنی حد کو پہنچا ہوا تھا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم، علم رفل، علم رول، علم رمل، علم نجوم، علم جعفر، ان سب سے منع فرما دیے ہیں، جو کہ یہ ساری جادو کی شاخیں ہیں. یہ ہراس کراپس جو شاید میں نے لفظ صحیح بولا، یعنی جس کو برج کہتے ہیں، یہ جو ستاروں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے احوال معلوم کرتے ہیں، یہ حرام علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آنے والی خبریں، آنے والے زمانے کی خبریں عام انسان نہیں جان سکتا. اچھا، یہاں پر ایک اور میرے ذہن میں بات آ گئی، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں. بھی آپ کے ذہن میں اکثر یہ بات آتا ہے کہ یہ جو عاملین ہوتے ہیں، یہ ہمارا کپڑا ناپ کے یا ہماری ماں کا نام پوچھ کے تو ہمارے حالات کیسے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے یہ حالات ہے. اور بسا اوقات وہ مخفی یا خفیہ خبریں بتا دیتے ہیں جو صرف ہمیں معلوم ہوتی ہے، تو وہ اس کو کیسے پتہ چل جاتی ہے، عامل کو کیسے پتہ چل جاتی ہے. عام سننے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑی کو پہنچی ہوئی چیز ہے. اصل میں میں نے بات بتائی تھی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے. تو جو کہ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے، اور جو عاملین کے جو موکلین ہوتے ہیں وہ بھی شیطان ہوتے ہیں. تو وہ عامل کیا کرتا ہے، ماں کا نام پوچھ کے یا کپڑا ناپ کے وہ اصل میں اس شیطان کو کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے شیطان کو، کہ اس کے شیطان سے پوچھو جو اس کے ساتھ موجود ہے، اس کا روزمرہ کی روٹین کیا ہے. تو وہ ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، تو وہ عامل کے کان میں بتا دیتا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اصل عمل کی کیا پہچان ہوتی ہے اور برے عمل کی کیا پہچان ہوتی ہے، 2 نمبر عمل کون سا ہوتا ہے اور 1 نمبر عمل کون سا ہوتا ہے، اور عمل کی اصل پہچان کیا ہے، شعبہ باز کون سا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو کہ میرے ساتھ یہ کچھ مسائل بنے تھے کچھ عرصہ پہلے، 5-6 سال پہلے، تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کرنی شروع کی. تو اس کے بعد میں نے اپنا علاج خود ہی کیا تھا الحمدللہ. تو جو کہ میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں.
تو وہ عامل جون سے ہے، وہ جو آپ کے حالات بتا رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ آپ کے جن سے اپنے جن کا رابطہ کرواتا ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اور آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں بھی شاید یہ بڑا کو پہنچی ہوئی چیز ہے، اور پھر وہ پیسے بھی چھاپتا ہے۔ اگر وہ اتنی کو پہنچی ہوئی چیز ہے تو وہ پیسوں کا محتاج کیوں ہے بھائی؟ وہ پھر خود اپنے کام بھی سارے خود کر لے، وہ اپنے کام کیوں خود نہیں کر رہا؟ اور کبھی کبھار وہ خود بھی بیمار پڑ جاتا ہے، کیوں پڑ جاتا ہے؟ یہ آگے انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے اگلی ویڈیو بنتی جائیں گی اس کے اندر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا بھی یہ عاملین کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ضمناً گفتگو آئی تھی کہ یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ ہمارے احوال شیطانوں کے ذریعے سے ہی معلوم کرواتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھار صحیح ہوتا ہے، کبھی کبھار غلط بھی بتا دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج تک ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو کہ طویل ویڈیو بن جائے تو پھر دیکھنے والے اکتا جاتے ہیں، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو جو میں بناؤں، جو کہ یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، تو ان کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں کر کے بناؤں تاکہ سننے والے اکتائے بھی نہ، اور نہ سب کے لیے فائدہ مند بھی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے جی اللہ حافظ، میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک انشاءاللہ العزیز۔ اگلی ویڈیو میں جادو کی علامات بیداری کی حالت میں اور نیند کی حالت میں کیا ہوتی ہیں، بیداری کی حالت میں کیا ہوتی ہیں، اور دم کراتے وقت وہ مریض کی حالتیں کیا ہوتی ہے جو جادو کا شکار ہو، وہ میں انشاءاللہ اگلا ٹاپک بیان کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے جی اللہ ہم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔